دیکھیں دعا، سب سے پہلے تو یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے اس کا تعین کیا جائے کہ کون ہے، کس کے بہاف پہ بات کر رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ، وہ فواد چودھری صاحب ہوں، وہ عمران اسماعیل صاحب ہوں، وہ محمود مولوی صاحب ہوں، یہ تو سارے سیاسی یتیم ہو چکے ہیں نا. دیکھیں انہوں نے تو پی ٹی آئی کو جس طرح سے چھوڑا تھا اور پھر سیاست سے توبہ طائب ہوئے تھے، اب اچانک سے آگے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پولیٹیکلی ارریلیونٹ ہو گئے تھے، اب ریلیونٹ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی تو آلریڈی وہ چھوڑ چکے ہیں، اور کہا بھی یہ گیا کہ ان کو دوبارہ شاید ان کے لیے کوئی جگہ نہ بن رہی ہو. تو یہ تو سیاسی یتیم ہے، اپنے آپ کو پولیٹیکلی پھر ریلیونٹ کرنے کی ایک کوشش ہے. ادروائز جو بھی یہ ڈائیلاگ ہوا، ڈائیلاگ میں کون آیا؟ آپ دیکھیں نا، مین اسٹریم پارٹیز کا کوئی بندہ وہاں پہ اس کی ریپرزنٹیشن تھی نہیں تھی. تو ان کی طرف سے مطالبات کا آنا، گورنمنٹ کیوں ان کے مطالبات کو تسلیم کرے کہ کون ہیں آپ، پولیٹیکلی آپ ریلیونٹ بھی ہیں، پاکستان کی سیاست میں ریلیونٹ بھی ہیں، کس کے بہاف پہ بات کر رہے ہیں. اور پھر جو مطالبات دیے گئے وہ ایسے ہی ایک امپریشن دینے کی کوشش کی گئی، جیسے کہا گیا کہ وہ ون سائیڈڈ ہے. وہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے مطالبات کو ہی جو ہے اسی کو انہوں نے دہرایا ہے. تو وہ شاید پی ٹی آئی کے اندر اور کوئی دراڑ ڈالنے کی کوشش ہے یا کیا ہے. لیکن اس سے قطع نظر ہم جہاں تک ڈائیلاگ کی بات ہے، میرے خیال میں پچھلے 3 سال سے ہم ہی اس پروگرام میں یہاں بیٹھ کے اسی پینل کے اوپر ہم نے بارہا یہ بات کہی کہ پاکستان میں ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. بالکل. اور وہ صرف پی ٹی آئی سے نہیں، وہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں سب کو بٹھایا جائے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بٹھایا جائے، وہ بھی ایک زیرک سیاست دان ہیں، ان کا ایک بہت جو ہے بڑی سے ہے. ساری پولیٹیکل قیادت کو بٹھایا جائے، پاکستان کے جو میڈیا ہے، صحافی ہیں، ان کو بٹھایا جائے، سول سوسائٹی کو بٹھایا جائے. کیونکہ دیکھیں آپ کا سروائیول جو ہے وہ اسی میں ہے کہ ملک میں پولیٹیکل جو ہے وہ سٹیبلٹی ہو، یعنی سیاسی استحکام ہو. سچویشن اس وقت ایسے ہے کہ شاید ہماری گورنمنٹ، ہم ایک وہ کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں. ابھی 1 سال پہلے تک ہم ڈیفالٹ کے دانے پہ تھے اور جس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، اللہ کا شکر ہوا کہ ڈیفالٹ نہیں ہوا. لیکن ابھی ایسے لگتا ہے کہ گورنمنٹ ایک کمفرٹ زون میں چلی گئی ہے کہ سٹیبلائزیشن ہو گئی ہے، ہم اکنامک سٹیبلٹی میں ہیں، تو وہ ایک کمفرٹ زون میں چلے گئے ہیں. لیکن یہ سٹیبلٹی دیکھیں، جب تک کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہیں تو آپ یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی رہے گی. کیونکہ اوور آل تو آپ کے جو اکنامک ریفارمز ہیں وہ تو نہیں ہوئے نا، اور ہو بھی نہیں رہے. آگے سچویشن جو ہے وہ بھی ایسی نظر آ رہی ہے. ابھی کل رپورٹ آئی تھی کہ پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ 20% گری ہیں دسمبر میں. پاکستان میں ایف ڈی آئی جو ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ بھی 14-15% جو ہے وہ گری ہے. پاکستان میں جو جاب لیسنس ہے، جو بے روزگاری ہے، اس کی شرح اتنی جو ہے وہ زیادہ 7-8% تک جو ہے اس کی شرح جو ہے وہ چلی گئی ہے. کل جو ہے ایک رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں جو کے شیپ ریکوری ہو رہی ہے، کہ اس میں اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو اوپر والا طبقہ ہے، وہ طبقہ جن کے پاس پیسہ ہے، جن کو ہیوز کہا جاتا ہے، تو ان کی جو انکم ہے اس میں تو 7% اضافہ ہوا ہے. لیکن دوسری طرف وہ طبقہ جو ہماری طرح کا طبقہ ہے، جو کہ مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، ان کی جو ہے وہ انکم میں تقریباً 12% تک کی کمی ہوئی ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کی اکانومی جو ہے وہ آؤٹ آف دی ووڈ نہیں ہے. آپ آلدو گورنمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے کہا، فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ جی اکانومی از آؤٹ آف دی ووڈ، لیکن وہ آؤٹ آف دی ووڈ نہیں ہے. یہ جو فگر میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے غربت جو ہے وہ مسلسل جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ کا آؤٹ آف سکول بچوں میں جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اسٹنٹڈ گروتھ میں اضافہ ہو رہا ہے. پانی لوگوں کے پاس پینے کے لیے نہیں ہے. تو ایسی سچویشن میں جب آپ کرائسیز میں گرے ہوئے ہیں، یہ ایک بحران نہیں ہے، مختلف بحران ہے. آپ کے پاس پولیٹیکل بحران ہے، آپ کے پاس معاشی بحران ہے، آپ کے پاس معاشرتی بحران ہے، اور ان بحرانوں اور پھر سیکیورٹی بحران ہے. کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو فگر دیے کس طرح سے ٹیررزم میں پاکستان میں اضافہ ہو رہا ہے،
تو ایسی صورتحال میں آپ کے پاس اگر آپ نے اکنامک ریکوری کی طرف جانا ہے, آپ نے ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے, گروتھ کی طرف جانا ہے, تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو. سیاسی استحکام کے لیے پھر آپ کو ساری جماعتوں کو بٹھا کے ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ بٹھا کے سب سے جو ہے ان کی آراء لی جائیں, ان کی تجاویز لی جائیں. لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو تو اس کو تو تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا نا. دیکھیں ان کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ شاید دہشت گردوں کے ہمدرد ہیں, یہ ٹیررسٹ کے سمپتائزر ہیں, یہ ان کے لیے کنڈیوسو ماحول جو ہے دہشت گردوں کے لیے کے پی میں بنایا جا رہا ہے. لیکن کل بھی میں نے یہ کہا تھا کہ کے پی فرنٹ لائن جو ہے ان دی وار اگینسٹ ٹیررزم جو ہے وہ کے پی فرنٹ لائن میں ہے. کے پی کے گریونسز ہوں گے, ان کے تحفظات ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ آپ یہ دیکھیں پنجاب سے لوگ ڈسپلیس نہیں ہوئے, سندھ سے لوگ ڈسپلیس نہیں ہوئے, یہاں تک کہ بلوچستان سے لوگ ڈسپلیس نہیں ہوئے. آپ لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں وہ باجوڑ سے ہوئے ہیں, وہ سوات سے ہوئے ہیں, وہ بنیر سے ہوئے ہیں, وہ خیبر سے ہوئے ہیں, وہ وزیرستان سے ہوئے ہیں, وہ اورنگزئی سے ہوئے ہیں. تو جب لوگ اپنے گھر بار چھوڑتے ہیں تو وہ ڈسپلیسمنٹ, یعنی یہ کون تصور کر سکتا ہے اپنا گھر بار, اپنے کاروبار, اپنی زمینیں چھوڑ کے جو ہے بار بار. اور جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ضرب ازد سے پہلے کوئی 1.5-2 درجن آپریشن ہوئے تھے اور اس میں ایسی ڈسپلیسمنٹ ہوتی رہی ہیں. تو یہ تحفظات ان کے ہیں, ان کو بٹھایا جائے, ان کی بات سنی جائے. یہ تو نہ ہونا کہ جی ان کو ٹیرر سمپتائزر کہہ کے ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا جائے, ان کے لیے پولیٹیکل سپیس ختم کر دیا جائے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے, ارسپیکٹو آف دیٹ, یہ باتیں ہم بھی یہاں اور پاکستان میں ہر کوئی یہ بات جو ہے وہ بارہا ہم نے کی ہے کہ ایک گرینڈ پولیٹیکل, نیشنل پولیٹیکل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے جس میں ساری جماعتیں, ساری سیاسی جماعتیں, سول سوسائٹی, وکلا اور میڈیا کے لوگ بیٹھیں اور بات کریں اور تجاویز دیں کہ ہم نے اکانومی کو, ہم نے اپنے آپ کو, اگر ہم اکنامکلی مضبوط نہیں ہیں تو پھر آپ کے سامنے وینزویلا کی مثال ہے نا. دیکھیں وہ اب کیا ہوا, ان کے صدر کو اٹھا کے لے گئے. یہ دیکھیں دنیا میں یعنی پہلی دفعہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جی ایک, اس سے تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ صومالیہ اچھا تھا کہ انہوں نے 1-2 ہیلی کاپٹر تو امریکیوں کے گرا دیے تھے, انہوں نے تو اٹھا کے جو ہے وہ لے گئے. تو اکنامکلی اپنے آپ کو سٹیبل کر رہے ہیں اور وہ اسی صورت میں ہوگا کہ ملک میں ایک سیاسی استحکام ہوگا, تناؤ ختم ہوگا, سب لوگ بیٹھے ملک کا سوچیں, ملک کے 24 کروڑ 25 کروڑ عوام کا سوچیں, اپنی اناؤں کو سائیڈ پہ رکھیں اور ملک کے مستقبل کے بارے میں سوچیں. جی الیاس صاحب, بالکل الیاس صاحب, یہ تو ظاہر ہے یہ سب سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے. تحریک انصاف کے تحفظات اپنی جگہ, لیکن بہت جگہ جہاں مزاحمت نظر آتی ہے ان کو بھی مفاہمت کی طرف بڑھنا چاہیے. جبکہ اگر آپ فیوچر کی بات کریں, خاص طور پر جتنے بحرانوں کی ابھی گنوا بھی دیے نوید صاحب نے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ انیشیٹو ایک اچھا انیشیٹو آگے چل کر ثابت ہوگا اور قابل عمل بھی ہوگا, جو بھی تجاویز مطالبات سامنے رکھے گئے ہیں جائیں گے؟ دیکھیں بالکل ایک اچھی کوشش ہے, ایک اچھی ایفرٹ ہے جس میں تمام جو پارٹیز ہیں وہ مل کے بیٹھیں اور بات چیت کریں اور ملک میں جو مسائل ہیں ان کو لے کے چلیں. جو بنیادی وہی چیزیں ہیں جو انیشیٹو جو لیے جا سکتے ہیں کہ قیدیوں کو رہا کیا جائے تاکہ ایک جو ان کی جو پارٹی جو مذاکرات کے لیے جو مین سٹریم میں ہے اس کا اعتماد بحال ہو. تو یہ اسی وقت ہوگا جب تمام پارٹی کے دیگر پارٹیوں کے جو بڑی پارٹیاں ہیں ملک کی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, ان کے بھی سربراہان آئیں اور اس میں بڑے جو مولانا فضل الرحمان آئیں, سب آئیں, تب بیٹھ کے بات کریں. ورنہ یہ جس طرح کی کئی میٹنگز وغیرہ یا صوبائی سفر ہوتی رہتی ہیں, ملی یکجہتی کونسل بھی ہے, وہ بھی ایسے بیٹھ کے مذاکرات وغیرہ کے آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں اور اپنا ایجنڈا مطالبات وغیرہ جاری کر دیتے ہیں. یہ پریس ریلیز کی حد تک نہیں ہونا چاہیے, یہ آگے بھی فردر اس کو بڑھنا چاہیے جیسے وہ کریں ملتان میں کریں, لیکن اس میں تمام ڈائلیکٹ میں تمام لوگوں کو بلایا جائے, پارٹی کے سٹیک ہولڈرز کو, کیونکہ ملک میں جو مسائل جو نوید صاحب بھی گنوا رہے تھے, یہ مسائل کا حل صرف انہی سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے, انہی نے ملک کو لے کے چلنا ہے. اگر یہ سمجھیں تو
یہ اپنے مسئلہ نہیں سمجھتے, نہ سیکیورٹی کا یہ اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں, نہ معاشرتی مسئلے جو سمجھتے ہیں کہ پانی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہمیں سب کو پتہ ہے پانی کا مسئلہ ہے, لیکن ملک باہر کی ایجنسیاں آ کے بتاتی ہیں کہ جی پانی کا مسئلہ ہے ادھر جو اکانومی کا جو مسئلہ ہے وہ سارا پولیٹیکل, آئی ایم ایف نے پچھلی بھی اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بڑی ضروری ہے. تو یہ تبھی ہوگی اس وقت جب یہ سوچیں گی خود تمام پارٹیاں اور پھر ایک ٹیبل پہ بیٹھیں. اور یہ جو تناؤ جو کم ہونے کی بات یہ کوئی ایسی نہیں دکھائی جاتی جب تک یہ خود اپنا نہیں سوچیں گے کہ ہم اپنے مطالبات وغیرہ ہم نے کس سطح پر جانا ہے, کیونکہ جب یہ لیڈر ہی نہیں ہے کوئی ایسے بات چیت کرنے کے لیے, مذاکرات کے لیے آتے ہی نہیں جو فیصلہ کر سکیں. فیصلہ ساز جب ہوں گے تو وہ کریں گے. اب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ مذاکرات میں کیا ہے, ایک لیڈر اندر بیٹھا ہو ایک باہر بیٹھے ہوئے, تو اس طرح باہر بیٹھے ان کے اپنے مطالبات ہیں, اگر وہ ان کے مطالبات مانتے ہیں تو یہ جاتے ہیں, یہ مانتے ہیں تو وہ جاتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس کے لیے جب تک ان کو کیا کہتے ہیں ان کے وہ خود سوچیں گے نہیں, سامنے نہیں آئیں گے, مطالبات نہیں کریں گے, مطالبات پر پھر اس پر ایجنڈے پر عمل درآمد یہ اس وقت کی ضرورت ہے تاکہ آگے بڑھنے کے لیے. اگر یہ سمجھیں کہ یہ مسائل ہیں, یہ مسائل ان کو پتہ ہے کہ سالوں سے بنتے آ رہے ہیں, لیکن انہوں نے کسی نے ایجنڈے کو حل کرنے کے لیے کوشش نہیں کی. آج یہ سارے ان کو سب کو پتہ ہے کہ یہ مسئلے ہم نے حل کرنے ہیں, پولیٹیکل مسئلہ انہی نے حل کرنا ہے کیونکہ انہی کے پیدا کرتا ہے, انہوں نے حل کرنا ہے, ان کو آگے مذاکرات کو کس طرح بڑھانا ہے اور ان پولیٹیکل پارٹیز کو کس طرح لے کے آنا ہے. ظاہر ہے دعوت دیں تاکہ جب تک بڑے قد والے سیاستدان نہیں آئیں گے اس میں یہ مسئلے اسی طرح چلتے رہیں گے. یہ مطالبات اگر وہ نہ مانیں تو پھر کیا کریں, فیصلہ ساز تو ہے نہیں یہ, نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں, یہ کوشش ایفرٹ کر سکتے ہیں, ملک میں بتا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں اور ان کو دکھانے کے لیے پھر اسے امپلیمنٹ کس طرح کروائیں گے. تو اس لیے ہے کہ یہ جا کے تناؤ اگر کم کرنا چاہتے ہیں, وہ سنسیئر ہیں تو بالکل ان سب کو بڑوں کو بھی لے کے آئیں اور ادھر بیٹھ کے کٹ کریں, اس میں جا کے اپنے بیٹھ کے بتائیں کہ مسئلے ان کی وجہ سے انہیں حل کرنے کی کوشش کریں. تو وہ بالکل ٹھیک ہے, ان کی ایفرٹس ہے, اس کو جاری رکھنا چاہیے. جو تناؤ حل ہونے کے لیے اگر یہ کوشش کر رہے ہیں تو اس میں اپنی ایک اور ایفرٹ کرنی چاہیے, جو بڑے ہیں جو لیڈر ہیں دوسری بڑی پارٹیوں کو بھی شامل کریں. ٹھیک ہے جی, کوئکلی بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے.